اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن کریم میں ایسی ہے کہ علماء کرام نے اس کے کئی مطالب مفاہیم ذکر فرمائے ہیں، تو میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہیں تو بہت مشکل، بڑی دشوار سی ہیں، لیکن چند ایک باتیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اس میں ذات ہے اللہ تعالیٰ کا نا، اس صفاتی نام اللہ تعالیٰ کا۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ لسان العرب میں اس کا ایک مطلب ذکر فرمایا نور سے مراد وہ جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو اپنی روشنی سے ظاہر کر دے، خود ظاہر ہو دوسروں کو اپنی روشنی سے ظاہر کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک بلب ہے، اندھیرے میں بلب ہو نا، اس کو روشن کر دیا جائے، وہ خود بھی موجود ہے اپنی جگہ پر، خود ظاہر ہے، اور وہ جب روشن ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی معنی ذکر فرمایا نور سے مراد وہ جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کر دے۔ فرمایا جو ظاہر ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو پہلے سے، جو موجود نہیں ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا، ظاہر ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو اصل موجود کون ہے؟ رب کی ذات ہے، تو اصل ظاہر بھی وہی ہے۔ فرمایا یہ اصل صفت نور اور ظہور، یہ حقیقی صفات کا مستحق بھی وہی رب کی ذات ہے۔ جی سبحان اللہ، وہی رب ہے۔ اور پھر نور کا معنی یہاں پہ ہدایت بھی کیا گیا ہے، اور نور کا معنی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی لے گئی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نور ہیں، نور ہدایت ہیں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی مثال تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، رب فرماتا ہے اس کے نور کی مثال۔ اسی لیے علماء کرام نے یہاں پہ کئی معنی ذکر فرمائے۔ رب کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ ہمارا جسم ہے نا، تو ہم جسم ہے تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی طرح یا عام چیزوں کے جسم کی طرح جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جسم سے پاک ہے، تو اس کی مثال کس چیز سے دی جائے، کون بیان کرے؟ وہ خود بھی تو فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی مثال کیسے دی جائے؟ اسی لیے علماء کرام نے اس کے معنی ذکر فرمایا اس نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجۃ، اور چراغ فانوس میں ہو۔ مشکات کہتے ہیں جی ایسے تاک کو جو دیوار کے درمیان میں فانوس رکھنے کے لیے بنایا جائے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا، اکثر تاک بناتے تھے لوگ دیواروں میں، اب شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اور وہ جو تاک ہوتا ہے نا، ادھر ادھر ہر طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف اس کی کھلی ہوتی ہے، وہ تاک ہو، اور اس کے اندر ایک شیشے کا فانوس رکھا جائے، اس فانوس کے اندر وہ چراغ رکھا جائے، پھر اس کی روشنی جو آئے گی ادھر ادھر سے ساری سمٹ کے وہ صرف ایک ہی طرف پڑے گی، کتنا زیادہ روشن کر دے گی اس کو، گھر کو ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا لوگ چراغ جلاتے تھے، تو اب تو خیر وہ دور ہی ختم ہو گیا، لالٹین وغیرہ، وہ دور ہم نے بھی دیکھا ہے چراغ جلانے کا، لالٹین وغیرہ کا، لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ایسا چراغ جو صحرا میں کھلے میدان میں رکھ دیا جائے، ایک تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہوا سے بجھ جائے گا، دوسرا اس کی روشنی جو ہے نا زیادہ پھیلنے کی وجہ سے مدھم پڑ جاتی ہے، لیکن اگر تاک میں رکھ دیا جائے تو وہ ہوا اسے بجھا بھی نہیں سکتی، اور اس کی روشنی پوری آب و تاب کے ساتھ ایک طرف پڑتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ روشنی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا رب کا نور ایسا ہے کہ وہ ہر قسم کے شر و فساد سے پاک ہے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ہاں، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، جو برکت والے پیڑ زیتون سے روشن کیا جاتا ہے، روشن ہوتا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے،
شرقی غربی کا معنی بھی یہاں پہ دو طرح کا ذکر فرمایا ہے. ایک معنی تو یہ ذکر فرمایا نہ شرقی نہ غربی، یعنی وہ درخت نہ سرد ملک کا ہے نہ گرم ملک کا ہے، بلکہ اوسط ملک کا وہ درخت ہے، ایسی جگہ کا جہاں وہ درخت پروان چڑھتا ہے تو اس کا پھل بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور اس کا پھر تیل بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے. یکاد زیتها یضیء ولم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. سبحان اللہ، آگ نہ بھی چھوئے اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے، ایسا صاف شفاف تیل ہے. علماء کرام نے فرمایا زیتون کا ایسا درخت جو کہیں بالکل صحرا میں پیدا ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہو، جہاں سورج طلوع ہو تو تب بھی اس کی کرنیں پڑیں، جب غروب ہو رہا ہو تو تب بھی اس کی کرنیں پڑیں. جب سورج کے غروب اور طلوع ہوتے وقت کرنیں پڑیں گی تو درمیان کے وقت میں تو ظاہر ہے سورج اس پہ پڑے گا، روشنی تو پڑے گی، اور ہوا بھی اس کو بخوبی پہنچتی ہو. تو فرمایا وہ زیتون کا جو درخت ہوتا ہے نا، سب سے اعلیٰ درخت ہوتا ہے، قد و قامت میں بھی سب سے اعلیٰ، اپنے پھل میں بھی سب سے اعلیٰ، اور اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ صاف شفاف. آپ یقین جانیں جو تیل وغیرہ ہوتے ہیں نا، سرسوں کا تیل ہو، مٹی کا تیل ہو، دوسرا تیسرا، اس سے چراغ جلائیں دھواں پیدا ہوتا ہے، زیتون کے تیل کا دھواں نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، زیتون کے تیل کا دھواں نہیں ہوتا. نور علی نور، نور پر نور ہے. اس آیہ مبارکہ کے معنی علماء کرام نے ان تمثیلات وغیرہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ مشکات، مصباح اور زجاجہ وغیرہ سے اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا مفہوم. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. مشکات سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ ہے، اور مصباح وہ جو کہتے ہیں زجاجہ، فانوس، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک ہے. اور مصباح جو چراغ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت ہے. فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کا نور اتنا عیاں ہے اگرچہ آپ نبوت کا اعلان نہ بھی فرماتے تب بھی لوگ آپ کو پہچان لیتے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا روشندان سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس، فانوس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر، اور چراغ سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھا، نور نبوت جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. سبحان اللہ. شرقی غربی سے مراد نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، وہ اسلامی نور ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو ہے وہ اسلامی نور ہے. یہودی جو تھے وہ یہاں بیت المقدس میں مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے اپنا قبلہ مغرب کو بنایا ہوا تھا، اور عیسائی جو تھے انہوں نے مشرقی سمت کو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا. تو ان کی نفی کر دی گئی ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی نہ یہودی ہے نہ عیسائی، سیدھے سیدھے اسلامی نور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد مومن ہے، اس سے مراد مومن ہے. مومن، مشکات سے مراد مومن کی ذات، اور فرمایا جو زجاجہ ہے فانوس، اس سے مراد اس کا دل، اور اس میں جو مصباح ہے وہ نور ایمان ہے جو اللہ نے اس میں رکھا ہے. سبحان اللہ. اور بھی کئی معنی اس کے ذکر فرمائے ہیں جی. بہرحال یہ آیت بظاہر سمجھنی بڑی مشکل ہے، علماء کرام اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس نور مطلق تک ہر کوئی شخص اپنی محنت سے نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ اس کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہ نور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ نور ایمان جو ہے کسی نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، یہ تو رب کے فضل سے ہی ملتا ہے. اللہ اکبر. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. اللہ مثالیں کس کے لیے بیان فرماتا ہے؟ لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، تاکہ وہ مثال سنیں، دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، وہ سمجھے. ورنہ حبیب کائنات تو اللہ کے فضل و کرم سے سمجھی سمجھائی ذات ہے. سبحان اللہ. ان کے لیے مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. سبحان اللہ. بڑی مشکل آیت ہے بظاہر، یہ میری سمجھ میں اتنی جلدی چیزیں نہیں آتی. بہرحال مفسرین نے جو کچھ معنی ذکر کیے تھے ان میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. قرآن پر ہمارا ایمان ہے، بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے
ہم نے قرآن کو جوں کا تو ماننا ہے بس. بندہ خدا پرست ہو نا، خدا پرست، وہ مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اور بندہ اگر عقل پرست ہو نا وہ بگڑ جاتا ہے، وہ نافرمان بن جاتا ہے. آپ دیکھیں شیطان اگر خدا پرست ہوتا نا تو جو ہی اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو اس نے فوراً سجدہ کرنا تھا. خدا پرست مطیع فرما بردار ہوتا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتا، چونکہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. خدا کو پوچھ، میرے مولا تو نے جو کہا میں نے وہی کرنا ہے، بس بات ختم. لیکن وہ عقل پرست تھا، خدا پرست نہیں تھا. عقل پرست تھا، اسی لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تو اس سے دیکھیں نا عقل کی سوچ دوڑائی ہے، عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ میں تو ان سے افضل ہوں، میں کیسے سجدہ کروں. اگر خدا پرست ہوتا فوراً سر جھکاتا جیسے فرشتوں نے جھکا دیا. تو عقل پرستی جو ہے یہ بڑی بیماری ہے. بات سمجھ آئی یا نہ آئے، بندہ اسی طرف جائے جس طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے.